کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ شعر و شاعری سے آپ کو دلچسپی اور آپ سنتے ہیں، یہ صرف محسن کا مصرع نہیں بلکہ 5 عظیم شخصیات نے اس بات کو دہرایا، اور یہ خود حدیث قدسی ہے، لا تسألنی الحسین، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور اپنی جگہ لوں گا کہ کس نے کہا، یہ بات اس کا ایگو کم کرنے تھوڑا آواز بڑھا دیں، کس نے کہا کہ سب سے پہلے کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے؟ نوجوان توجہ کریں گے۔ کہا یہ سب سے پہلے جس نے یہ کہا کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، اسے کہتے ہیں جبرائیل امین۔ آہستہ سے سن رہے ہیں آپ، جبرائیل نے کہا سب سے پہلے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ کہا کب کہا؟ کہا اس وقت کہا کہ جب اللہ نے حکم دیا ہے جبرائیل، قبلہ تشریف فرمائے تائید فرمائیں گے، اے جبرائیل 1000 قبیلے فرشتوں کے لے کے زمین پہ اترو۔ ایک قبیلے میں کتنے ملائکہ ہیں مجھے معلوم نہیں، علماء سے پوچھئے گا، 1000 قبیلے لے کر زمین پر اترو۔ مالک کیا کر رہا ہے؟ کہا مسلسل 40 دن جانا ہے اور آنا ہے، 40 دن مسلسل۔ مالک کہاں جانا ہے؟ کہا میرے حبیب کے دروازے پہ جانا ہے، میرا حسین آیا ہے، اس کی مبارکباد حبیب کو دینا۔ آپ ذکر مولا میں بیٹھے، کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم شبیر۔ 40 دن مسلسل جانا، جا کر میرے حبیب کو، میرے طاہا، میرے یاسین کو مبارکباد پیش کرنی۔ ایک مرتبہ جبرائیل چلیں گے 1000 قبیلے لے کر۔ یہ کتنے ملائکہ ہیں؟ علماء لکھتے ہیں اربوں فرشتے لے کر زمین پہ اتریں گے، سب دروازے کھلے، جلدی جلدی سماعت کریں گے، نیچے اتر رہے ہیں فرشتے۔ کوئی ہے جو 6000 سال سے کسی گھاٹی میں پڑا ہے اور سزا کاٹ رہا ہے۔ کیسی سزا ہے؟ کہا اس نے ایک دن تکبر کر دیا تھا عبادت کرتے کرتے، اس نے کہا تھا کہ من مثلی، میرے جیسا عبادت گزار کون؟ پروردگار نے کہا تکبر کبریا کی چادر ہے، اس نے کھینچنے کی کوشش کی ہے، اب اس سے ترک اولا ہوا، اس سے کہو عبادت بند کرے اور اسے سزا دینی۔ سزا کہاں کاٹے گا؟ یہ اختیار اسے۔ جبرائیل آئے، آ کر پوچھنے لگے اے ملک بتا کہاں سزا کاٹے گا، فرش پر یا عرش پر؟ کہنے لگا اے جبرائیل زمین پہ سزا ختم ہو جائے گی، عرش قائم رہنے کے لیے بنا ہے، تو ایسا کر مجھے زمین پہ اتار دے۔ کہا جاؤ گھاٹی میں اتارا، پلکوں کے ساتھ ایک درخت سے باندھا ہوا، نہیں سنتے آپ، پلکوں سے بندھا ہوا ہے ایک درخت کے ساتھ، ایسا دھواں نکلتا ہے منظور بھائی، کوئی حشرات قریب نہیں آ سکتا، کوئی جن اور ملک قریب نہیں آ سکتا، کوئی قریب نہیں آئے گا، یہ لٹکا ہوا ہے، سزا پا رہا ہے۔ کہنے لگا جبرائیل جب چھوڑ کر چلے، اے جبرائیل کبھی میری سزا ختم ہوگی؟ تو اس وقت جب عرش کے تمام دروازے کھلیں گے، ملائکہ کا نزول ہوگا، مالک یوم الدین ہے، تیری سزا ختم ہو جائے گی، یقیناً قیامت میں تیری سزا ختم ہوگی۔ اب وہ جب سے پلکیں تو کھلی ہے نا، انتظار کر رہا ہے، عرش پہ دیکھ رہا ہے کب فرشتے نزول کرتے ہیں۔ ایک دن آیا کہ جب جبرائیل 1000 قبیلے فرشتوں کے لے کر زمین پہ نزول کر رہا ہے، ایک مرتبہ آواز دے کے کہا او سید و سردار، او میرے ملائکہ کے سید، ادھر رکو، یہ بتاؤ کیا قیامت آ گئی ہے؟ جبرائیل نے کہا قیامت کا تو نہیں پتا، محمد کے گھر میں حسین ضرور آیا۔ درود پڑھا محمد والے۔ حبیب خدا کے گھر میں حسین آیا۔ اچھا میں نے کبھی نہیں دیکھا اتنے ملائکہ کو زمین پہ اترتے ہوئے۔ لفظوں میں بات مکمل ہو جائے اگر آپ میرا ساتھ دیں۔ کہہ رہا ہے کبھی نہیں دیکھا۔ کون کہہ رہا ہے؟ 6000 سال سے زمین پہ سزا کاٹنے والا، کبھی نہیں دیکھا۔ چلو تشریح کرتا ہوں، کبھی کا مطلب ہے آدم زمین پہ آئے، میں نے اتنے ملائکہ نہیں دیکھے، نوح زمین پر آئے، میں نے اتنے ملائکہ نہیں دیکھے، یا ابراہیم آئے، میں نے اتنے ملائکہ نہیں دیکھے۔ آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں، محمد زمین پر آئے، اتنے ملائکہ نہیں دیکھے، علی زمین پر آئے، اتنے ملائکہ نہیں دیکھے، یہ حسن آیا، اتنے ملائکہ نہیں دیکھے، زہرا آئیں، اتنے ملائکہ مبارکباد کے لیے نہیں دیکھے، یہ اتنے قبیلے لے کر تو جو چلا ہے، اے جبرائیل کیا معاملہ ہے؟ کون آ گیا ہے؟ جبرائیل نے کہا حسین آیا ہے، اور کہا اتنے قبیلے لے کر، تو کبھی زمین پر نہیں اترا۔ اس لمحے میں جبرائیل نے مڑ کر دیکھا، کہنے لگا فطرس لا تسألنی الحسین، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے حسین، کیا ہے حسین؟ ایک مرتبہ کہا چلو مجھے بھی لے چلو، شاید کوئی میرا معاملہ بن جائے، چلو تم بھی چلو۔ چلیں، میں پوچھوں گا سید ملائکہ، آپ لے جا رہے ہیں اللہ کے مجرم کو حسین کی طرف، میرا بجمہ خاموشی سے سن رہا ہے، حسین کی طرف اللہ کے مجرم کو لے جا رہے ہو، خالق سے پوچھ تو لو، اجازت تو لے لو، سزا تو اللہ نے دی ہے، بڑی عدالت کی سزا کو چھوٹی عدالت میں کیسے لے جا رہے ہو؟ ایک مرتبہ جبرائیل کہے گا
گھبرانا نہیں، یاد رکھنا جو میں نے اجازت نہ لی اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اللہ کے مجرم کو حسین تک آنے کے لیے کسی سے پوچھنے کی اجازت نہیں۔ کہاں آیا حسین تک؟ لمحہ کیا ہے علماء بیان کرتے ہیں، ایسے ہی پیار ہے حسین کو نبی سے جیسے حسین کو پیار ہے اکبر سے۔ جھولا جھول رہے ہیں حسین، قریب آیا فطرس، ایک مرتبہ سلام کیا اللہ کے نبی۔ اچھا یہ لمحہ وہ ہے کہ نبی نے چہل قدمی کرتے ہوئے حسین کو سینے سے لگا لیا۔ کون آیا؟ ملائکہ کے ساتھ جبرائیل آیا، اللہ نے درود و سلام کے بعد مبارکباد دی۔ بہتر یہ کون؟ یہ فطرس ہے، 6000 سال سے سزا کاٹ رہا ہے، اس نے تکبر کیا تھا، سزا ملی، بالوں پر لے لی اللہ نے۔ چاہتا کیا ہے آج؟ کیا چاہتا ہے؟ یہ کہتا ہے حسین کے صدقے میں میری خطا کو معاف کرا دو۔ نبی نے فرمایا جھولے سے مس کروا دو، پینگے سے مس کرا دو، گہوارے سے مس کرا دو۔ مولا حسین کا ہاتھ لگوائے نا، حسین کے جسم سے ملوائے نا تو اس کو شفا مل جائے۔ نبی فرمائیں گے اسے تو مل جائے گی، 1400 برس بعد تم خیال نہیں کرو گے حسین تو ہے نہیں، ہم کہہ رہے ہیں جھولے سے مس کرو، شفا ملے گی۔ کل تم پریشان نہ ہونا، عزا خانے میں اس کے نام کا ایک جھولا رکھ لینا، تمہیں بھی شفا دے دیں گے۔ شفا مل گئی ہے دادا، شفا ملی نا، بال بھی ملے، پر بھی، پر نکلا۔ یہ جو پر نکلتا ہے نا اسے کہتے ہیں شعبان۔ کہیں اور پڑھ لیے ہیں مجلس، یہ جو پر نکلتا ہے نا اسے کہتے ہیں شعبان۔ کلیاں چٹکنے کا مہینہ ہے نا، چلو محمد کے گھر میں بھی کلیاں کھلی ہیں، کبھی بی بی کے حوالے سے، کبھی عباس، کبھی قاسم، کبھی علی اکبر، پوری کربلا شعبان میں آئی، لیکن اس کے بھی پر نکلے، اسے عربی میں کہتے ہیں شعبان۔ شعبان پر نکلنے کا مہینہ، کلیاں کھلنے کا مہینہ، پر نکلا نا۔ بتانے والی بات تو بس اتنی تھی کہ اس نے دونوں پروں کو پھر ملایا، کہنے لگا من مثلی۔ نہیں سنا مرزا؟ پھر پر کو ملایا، کہنے لگا من مثلی۔ اسی بات پہ تو سزا ملی تھی۔ جبرائیل حیران ہو گیا، اے فطرس کیا کیا تو نے؟ دوبارہ وہاں سے بات شروع کی جہاں سزا ملی تھی۔ کہنے لگا اب غم نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کل تک حسین کا پتہ نہیں تھا، آج بخشوانے والا مل گیا۔ ابھی تو کہہ رہا تھا نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ درود پڑھو محمد والے ایسے نہیں، ایسے نہیں، درود ایسے پڑھو جیسے آل محمد کے درود کا حق ہے۔ باواد بلند درود تلاوت۔ تو کس نے کہا سب سے پہلے؟ جبرائیل نے کہا۔ کئی شخصیات نے کہا، 5 عظیم شخصیات نے کہا۔ میں صرف 2 تک آپ کو زحمت دیتا ہوں، دوسری بات اور زحمت تمام اگر آپ نے میرا ساتھ دیا۔ کون آیا ہے؟ جبرائیل فطرس کو لے کر، معافی مل گئی۔ آج روزہ حسین کا طواف کر رہا ہے فطرس، اور یہی کہتا ہے من مثلی، میرے جیسا کون؟ میرے جیسا کون؟ حسین نے آزاد کیا ہے، حسین نے بالوں پر دی۔ دوسری مرتبہ یہ جملہ کس نے کہا؟ اگر یہاں بیٹھ کر کہیں اور ہیں تو کوئی معاملہ نہیں، لیکن اگر مجلس سن رہے ہیں تو دل خوش ہو جائے اور پتہ چلے حسین کسے کہتے ہیں۔ معلوم ہے یہاں بیٹھ کر تقریر کرنا تو آسان ہے نا اپنے مجموعے، دربار ہو ابن زیاد کا، سننا خدا کی قسم، دربار ہو ابن زیاد کا، لہو میں ڈوبا ہوا ہو شیر، زنجیریں ہوں ہاتھ میں، گردن تنی ہوئی ہو، کہاں پہنچے؟ کہاں پہنچے؟ یہ پہنچے درود پڑھیں قبلہ کی آمد۔ اچھا بیلون کہو تو میں یہیں زحمت تمام کر دوں، ورنہ 2-4 دن بہت زیادہ زحمت نہیں۔ ہم میزبان اور آپ مہمان، اور یہ سب آپ کو سننے کے لیے آئے، ہم تو ان کے سامنے حاضری دیتے رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ درود پڑھے محمد والے محمد۔ عرض کر رہا ہوں اب زیادہ زحمت نہیں دوں گا۔ جبرائیل کہہ رہے ہیں نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ دوسری مرتبہ کس نے کہا؟ علماء بیان کرتے ہیں دوسری مرتبہ کہنے والے کا نام ہے مسلم ابن عقیل۔ مسلم ابن عقیل خون میں ڈوب کر گرفتار کیا ہے نا، مسلم خون میں ڈوبا ہوا شیر دربار میں آیا۔ اب تو قبلہ بھی بیٹھے، تائید اور تردید ہاتھ کے ہاتھ ہو جائے گی، بیٹھے سامنے آیا، اور جب مسلم آئے نا کسی نے نیزے کی نوک چبا کے کہا مسلم تو نے سلام نہیں کیا امیر کو؟ کتنا آسان ہے سننا ہے۔
اکیلا ہو شیر جس کے 2 بچے کھو گئے ہوں، وہ مسلم ہے دربار میں آیا، کہنے لگا مسلم تو نے امیر کو سلام نہیں کیا؟ مسلم نے جواب دیا نعم الامیر، امیری حسین، کائنات میں کوئی امیر ہے ہی نہیں سوائے حسین، میرا سلام میرے مولا پر، میرے آقا پر میرا سلام، میں مانتا ہی نہیں کسی کو امیر۔ سنا ایک مرتبہ کہنے لگا مسلم خون میں ڈوبا ہوا، موت سامنے، حسین کی محبت دل سے نہیں جاتی، اس لمحے میں مسلم نے کہا نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے حسین۔ پھر مسلم نے خطبہ دیا ہے، طویل خطبہ ہے، بات بڑھ جائے گی، میں زحمت تمام کرتا ہوں۔ مسلم نے خطبہ دیا شان امام، صرف ترجمہ سنو۔ مسلم کیا کہتے ہیں؟ مسلم کہتے ہیں جانتا بھی ہے کون ہے حسین؟ کون حسین؟ جس کا دم ہم اس انداز میں بھی بھر رہے ہیں، کائنات کے امیر کو حسین کہتے ہیں۔ سن، حسین خود بھی پاک ہے، خود بھی پاک ہے، ساتھ رہنے والوں کو بھی پاک کر دیتا، خود پیدا بھی 2 طہارتوں سے ہوا۔ اب زحمت نہیں دیتا، صرف ترجمے پہ گزارا کروں گا، آواز دے رہے ہیں، یاد رکھنا حسین خود بھی پاک، ساتھ رہنے والوں کو بھی پاک کر دے، پیدا بھی 2 طہارتوں سے ہوا ہے، اور جن کو تم مانتے ہو نا خود بھی نجس، ساتھ رہنے والے بھی نجس، پیدا بھی 2 نجاستوں سے ہوا۔ تمہارے والے تو کسی ٹکڑے کے امیر ہیں نا، وہ بھی قبضہ کر کے شام اور کوفہ۔ میرا حسین کون ہے؟ امام الدارین، کائنات کے امیر کو حسین کہتے ہیں، کائنات کے امام کو حسین کہتے ہیں۔ مجھے اندازہ ہے آپ کسے سننے آئے ہیں، لیکن انتظامیہ کے حکم پہ 2-4 جملے عرض کر رہا ہوں، آپ پریشان بیٹھے ہیں، درود پڑھیں محمد والے محمد۔ مضمون پھر کبھی مکمل کروں گا، 4 نمبر میں حاضری ہوتی رہتی ہے زندگی کی شرط کے ساتھ، بس اس بات پہ زحمت تمام۔ مسلم کہہ رہے کون حسین؟ خود بھی طاہر، رہنے والوں کو بھی پاک کر دے، ساتھ آ جائے جو حسین کے وہ پاک ہو گئے نا، پاک بہب قلبی ظہر قین، لمحے میں پاک کر دے حسین۔ اور یہ کمال ہے میرے مولا کا کہ پیدا بھی 2 طہارتوں سے ہوا۔ مولا مسلم تعارف کرا رہے ہیں خاندان بنی ہاشم کا، اور پھر فرماتے ہیں کون حسین؟ کا حسین وہ ہے کہ جو کلیم القرآن ہے۔ بڑی آہستہ سے سنتے ہیں آپ، ایسے سنیں گے قبلہ؟ کلیم القرآن ہے، بس اسی پہ زحمت تمام کر دوں گا۔ کلیم القرآن کسے کہتے ہیں؟ کا کلیم ہے 1,24,000 پیغمبروں میں لقب، کس کا؟ صرف اور صرف جناب موسیٰ کا۔ کلیم کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ اللہ سے باتیں کرتا ہے، اللہ اس سے باتیں کرتا ہے، یہ ہے کلیم موسیٰ، کلیم اللہ۔ اور مسلم کہہ رہے ہیں میرا حسین ہے کلیم القرآن۔ کا کیا مطلب؟ کہ تم بڑے ناز کرتے ہو نا، حافظ ہو، تم قرآن سامنے رکھ کے بیٹھو تو صرف قرأت کرو گے، صرف قاری ہو قرآن کے۔ میرا حسین وہ ہے جب بات کرنے پر آئے تو قرآن اس سے بات کرتا ہے، قرآن حسین سے بات کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کے سامنے صامت بھی آئے تو صامت نہیں رہتا ہے، ناطق بن جاتا ہے۔ حسین کون ہے؟ وہ ہے جو سے اللہ سرگوشیاں کرتا ہے۔ اور بس آخری بات، حسین کون ہے؟ کہا یہ وہ ہے جو حلیف الایمان۔ حلیف الایمان کسے کہتے ہیں؟ کہا آپ نے جملہ سنا ہے، ایک ہوتا ہے حلیف، ایک ہوتا ہے حریف۔ حریف کون ہے؟ کہا دشمن۔ حلیف نکلا ہے حلف سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عرب دستور کے مطابق اگر کوئی کمزور قبیلہ ہو تو وہ طاقتور قبیلے سے کہتا تھا قسم کھا کہ مشکل پڑے گی تو تو میرا ساتھ دے گا۔ نہیں سنا، مجھے نہیں معلوم، ذرا سا کچھ ہو جائے، کتنی قیمتی بات ہو، بھائی ایگو سیٹ کر رہے ہیں، آپ اس طرف دیکھ رہے ہیں، کرسی آ جائے آپ ادھر دیکھتے ہیں، کوئی چل کر آ جائے آپ ادھر دیکھتے ہیں۔ ویسے ہماری قوم بڑی ہوشیار ہے، ذرا سا کچھ ہونا مجلس میں یہ رخ ادھر کر لیتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم نبی کی بزم میں کیسے تھے، نبی علی کو اٹھا کے دکھا رہا تھا، یہ دیکھنے کو تیار نہیں تھا۔ عرض کر رہا ہوں، سنو جملہ سنو، زحمت تمام۔ اہل علم تشریف فرمائے، مسلم نے تیسرا جملہ امام کے تعارف میں فرمایا، کلیم القرآن اللہ سے سرگوشی کرنے والا ہے، راز خدا لینے والا ہے۔ اور تیسرا جملہ ارشاد فرمایا حلیف الایمان ہے۔
حلیف کون ہے؟ جو ساتھ دیتا. کس کا؟ جو کمزور قبیلہ. مسلم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ سنو ایمان ہے کمزور قبیلے کا نام، حسین ہے طاقتور قبیلے کا نام. حسین سے ایمان نے قسم لی ہے، اے حسین جب بھی مجھ پر باہر سے حملہ ہوا قسم کھا تو میرا ساتھ دے گا. اور حسین نے طے کر لیا ہے کہیں سے کوئی معاملہ ہوا حسین ساتھ دے گا. اور وہ ساتھ نہ دے گا تو کون دے گا؟ جس کے ساتھ ایمان کھیلا، جس کی آغوش میں ایک طرف حسین ہے دوسری طرف قرآن. بس عزاداروں آج کی شب رونے کے لیے اس کا نام کافی ہے جس کی یاد میں بیٹھی. جو ایسی ہستیاں تھیں جن کے بارے میں بڑے بڑوں نے کہا نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. وہ حسین نیزے پہ ہو اور بیٹی کو تماچے لگ رہے ہیں. بس 2 آنسو جاری ہوئے. مجھے پڑھنے کا فائدہ آپ کو سنیں. فرش بچھانے والوں کو فرش بچھانے کا اور قبلہ کو منبر دیتا ہوں. بارہا سنایا نا آپ کو. مجلس شروع ہو گئی. مولا سجاد فرماتے ہیں پھوپھی اماں میرے بابا کے عزادار آ گئے ہیں، آؤ پرسہ نہ لے آئیں. چلو سجاد. پھوپھی اماں سجاد مولا سے کہتی ہیں سجاد سکینہ کو ساتھ نہ لے لیں. علماء بیان کرتے ہیں ہاں پھوپھی اماں لے لیجیے ساتھ. آ گئی سکینہ. وہی ہے جو زندان کے دروازے پہ سوال کرتی ہے یہ پرندے کہاں جاتے ہیں، یہ پرندے کہاں آتے ہیں. سکینہ یہ دانے کی تلاش میں جاتی ہیں، واپس گھر جا رہے ہیں. کہتی ہے ہم سے اچھی قسمت تو ان پرندوں کی جو آزادی سے پرواز کر سکتے ہیں. ایک مرتبہ حسرت ہے لیکن جس کی حسرت تھی وہ زندان میں رہ گئی. عزاداروں آج کی رات ہے نا کہ جس میں بی بی اس دنیا سے رخصت ہو گئی اپنے بابا کے لبوں پہ لب رکھ کر. سنو وہی بچی ہے آتی ہے. مصائب تو قبلہ پڑھیں گے. آ گئی مجلس میں. جب آپ کو روتے ہوئے دیکھا نا تو اس نے ایک مرتبہ سوال کر دیا پھوپھی اماں اتنے سارے لوگ کس کا ماتم کرنے بیٹھے ہیں؟ اے سکینہ یہ سب جوان، یہ بوڑھے، یہ مزدور، یہ بچے تیرے بابا حسین کا ماتم کر رہے ہیں. سنو حسین وہ جو کربلا سے شام، شام سے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تماچے کھاتی رہی ہے. وہ سکینہ کہہ رہی ہے پھوپھی اماں یہ سارے میرے بابا کے چاہنے والے ہیں. ہاں سکینہ یہ تیرے بابا کے چاہنے والے ہیں. ارے بچپن کی ادا میں کہتی ہے پھوپھی اماں اگر یہ سارے کربلا آ جاتے اے سکینہ کیا نہ ہوتا. پھوپھی اماں کچھ بھی ہوتا 2 کام نہ ہوتے. بی بی کیا نہ ہوتا. رو کے کہتی ہے پھوپھی اماں میرے کانوں سے بالیاں نہ جاتی. اے پھوپھی اماں میرا اصغر نہ مارا جاتا. بس ایک جملہ سنو عزاداروں. جب سکینہ کو پہلا تماچا لگا نا عباس کے بعد جب پہلا تماچا لگا ایک مرتبہ سکینہ نے ماں کو دیکھا، ماں نے زینب کو دیکھا. بی بی نے سلام اللہ علیہا ایک مرتبہ سر جھکا کے بیٹھ گئی. یہ ہوا کیا ہے کہ بی بی کو تماچا لگا، ماں کو دیکھا، ماں نے پھوپھی کو دیکھا، پھوپھی نے نگاہیں جھکا لی. یہ ہوا کیا ہے؟ بس یہ اتنا ہوا ہے کہ جیسے سکینہ کہہ رہی ہو اماں بچاؤ اور اماں کہہ رہی ہے اے زینب میری بیٹی کو بچاؤ. اور بی بی سر جھکا کے کہہ رہی ہے اے بی بی اب مجھے نہ دیکھنا اس لیے کہ میرا عباس مارا گیا، عباس مارا گیا. شام آ رہی ہے. بی بی عزاداروں ایک مقام پہ کوفے میں تھی، ایک مقام پہ تماچا لگا نا کہنے لگی پھوپھی اماں ہم غور کر رہے تھے ایک بات میں ہم اور آپ مشترک ہیں، ایک قدر مشترک ہے. اے سکینہ کیا قدر مشترک ہے؟ کہا پھوپھی اماں اسی کوفے میں آپ بھی یتیم ہوئی ہم بھی یتیم ہوئے. اسی علاقے میں آپ کا بابا بھی مارا گیا ہمارا بابا بھی مارا گیا. ساری رات رونے کے لیے یہ لفظ کافی ہے جو سکینہ نے سوال کی صورت میں پوچھا. اے پھوپھی اماں اتنا جواب دو جب آپ بھی یہاں یتیم ہوئے ہم بھی یہاں یتیم ہوئے تو بس اتنا بتاؤ. اس سوال کی اجازت دو. سکینہ اجازت ہے. اتنا بتا دو پھوپھی اماں جب آپ یتیم ہوئی تھی کسی نے تماچا تو نہیں مارا تھا؟ آواز دی سکینہ کس میں جرت تھی اور میرا عباس زندہ تھا. اتنا سننا ہے دریا کا رخ کیا چچا عباس میں یتیم ہو گئی مجھے تماچے مارتے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا یا حسین